والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے نہ ہم سے کوئی مشورہ لیا، نہ ہم سے پوچھا، نہ ہمیں بتایا. هو الذی خلقکم، بنا دیا. پھر کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. کَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. اب ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں، ادھر خواتین ہیں. ہم میں سے نہ کسی نے چاہا، نہ درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنایا جائے، مجھے عورت بنایا جائے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. پھر آگے خاندان بھی مختلف کر دیے. کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں. اپنے قد میں، رنگت میں، جسمانی ساخت میں، پھر جنس میں، مرد اور عورت ہونے میں، پھر خاندان میں. اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میرا یہ خاندان ہے، میری یہ شکل ہے. پھر جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں بائیں ایک کائنات نظر آئی. ایک جان وہ تھا جس میں 9 مہینے گزارے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصورت نظر آیا. وادیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سبز پوش بھی ہیں، سفید پوش بھی ہیں، سیاہ پوش بھی ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے، سبزے سے ڈھکے ہوئے، کالی چادر، سیاہ پہاڑ، بڑے بڑے میدان، پھر کہیں پھول، کہیں پرندے، کہیں چہچہاہٹ، کہیں مہک. یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا، رہنے کو جی چاہنے لگا. ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا. لیکن اچانک کسی گھر سے آہو بکا کی صدا آئی. اپنے ہی گھر میں رونا دھونا مچ گیا تو معصوم ذہن کو ایک دھچکا لگا. یہ کیا ہوا؟ بیٹا فلاں مر گیا. موت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اتنے خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. موت کیا ہوتی ہے؟ تو ایک تازیانہ قدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کوچ کا مقام ہے، یہ گزرگاہ ہے، اسٹیشن ہے جہاں چند گھڑی کو انسان سستاتا تو ہے پر رہتا نہیں، بیٹھتا تو ہے پر گھر نہیں بناتا. اسے منزل کا فکر ہوتا ہے. مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. ان کی منزل دور ہو
ان کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ خرامہ نہیں چلتے۔ ایک معصوم بچے نے آہو بکا سنی، رونا دھونا سنا، کئیوں کو دیکھا گریبان پھاڑ رہے، کئیوں کو دیکھا اپنی چوڑیاں توڑ رہی، کئیوں کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کے گر رہی، کئیوں کو دیکھا کہ ان کو پانی پلائے جا رہے۔ وہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ ایسے خوبصورت گھر میں یہ ماتم کیسا ہے، یہ رونا کیسا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دادا کو، اس کی دادی کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے چاچا کو، اس کی اماں کو، اس کی خالہ کو، اس کی پھوپھی کو، اس کے دوست کو ایک دم اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی شمعیں بجھ گئیں اور ایک بولتا وجود ایک دم ساکت ہو گیا۔ مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ یہ حضرت علی کا شعر ہے۔ جب حضرت فاطمہ کو دفن کر دیا تو پھر ان کو پکارا، یا فاطمہ، وہ جواب آتا تھا خاموشی، یا فاطمہ، فاطمہ، جواب ہی نہیں۔ تو پھر یہ شعر پڑھا، مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ یہ کیا ہوا کہ وہ فاطمہ جسے میں نے کبھی رات میں پکارا تو اس نے لبیک کہا، سوتی کو پکارا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، کام کرتی کو بلایا تو کام چھوڑ کے آ گئی، گرمی میں سردی میں بلایا تو لبیک کہہ گئی، آج میں بلا رہا ہوں جواب ہی نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ قبر الحبیب فلا يرد جوابی، یہ تو میری محبوب تھی، آج اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اوہو، پتہ چل گیا۔ لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل۔ پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اور میں اور وہ جو یہاں رہے تھے کبھی تو مل بیٹھے بھی نہ تھے کہ جدائی ہو گئی، اور موت نے ہمیں جدا کر دیا اور اسے مٹی میں دبا دیا، اور میں زندہ کھڑا ہوں، مجھ پر یہ راز کھل گیا۔ ان افتقادی احمد بعد فاطمہ، ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل۔ مجھے پتہ چل گیا کہ پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا، پھر آج فاطمہ بھی کھو گئی مجھ سے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں، کوئی گھر سلامت نہیں۔ یہ گھر کتنے شوق سے بنا پڑا ہے، لیکن کتنی حسرت کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد یہاں سے لوگ چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے، اور مٹی اور کیڑوں کے گھر میں جا کے ان کے اپنے ہی ان کو دبا دیں گے، کوئی ان کی ہائے ہائے بھی نہیں سنے گا کہ ہم نے اتنے ارمانوں سے گھر بسایا، ایک ایک پودے کا انتخاب کر کے لگایا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہاں، یہی دنیا کی ریت ہے، مرنے والوں کو کوئی گھر میں نہیں رکھا کرتا، یہاں زندوں کے لیے مقام ہے، مرنے والوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ جاؤ جاؤ کأن لم تکن بینی و بینک خلۃ ولا حسن غد مرۃ فی التبادل۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس گھر بنانے والے کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کہ کسی نے یہ گھر بنایا تھا، خبریں ہی بھول جائیں گی، نام بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائے گا کہ کبھی مل کے بیٹھے تھے، کبھی مل بیٹھے ہوں، یہ بھی بھول جائے گا۔ اس جہان کی سرشت یعنی فطرت وہ بے وفائی ہے، اور اس جہان کی فطرت بھول جانا ہے، اس جہان کی فطرت مٹنا ہے، بچنا نہیں ہے۔ کہ میں تو مرتے مرتے بچا، ارے ایک دن بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے بھائی، کب تک کہو گے مرتے مرتے بچا؟ ایک دن تو بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے۔ وہ دیکھو جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک دن ہم بھی اٹھا دیے جائیں گے۔ تو
جی لگنے سے پہلے ہی ایک ضرب لگی کہ نہیں، یہاں تو مرتے بھی ہیں، یہاں تو اٹھ جاتے بھی ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو چھوڑ کر لوگ بڑے خوبصورت بیڈ رومز کو چھوڑ کے، بڑے عالی شان بستروں کو چھوڑ کے مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں، مٹی کے بستر پر لیٹتے ہیں اور مٹی کی چادر اوڑھ کے ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے شمع جلتے جلتے بجھتی ہے تو اپنا وجود بھی مٹا جاتی ہے، جیسے تھی کوئی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں تھا یہاں بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ کیا خوبصورت اللہ دنیا کی تصویر پیش کرتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک کاشتکار کیسے کھیتی کو تیار کرتا ہے، وہ سرسبز ہوتی ہے، وہ لہلہاتی ہے، پھر ایک دم اچانک وہ پیلی ہونی شروع ہوتی ہے، پھر خشک ہونا شروع ہوتی ہے، تو کل تک جو کاشتکار خود ہی ڈنڈے لے کر چڑیوں کو بھگا رہا، کوے بھگا رہا، بچے بھگا رہا، کیا دیکھا اسی کاشتکار کے ہاتھ میں درانتی ہے اور اس کے ایک ایک پودے کو کاٹتا جا رہا، کاٹتا جا رہا ہے، کاٹتا جا رہا ہے، کاٹتا جا رہا ہے۔ پھر ایک ایک پودے کو پانی دیا تھا، اسی کو پھر اس کے اوپر تھریشر چلا رہا ہے اور اس کو پرزے پرزے کر کر اس میں سے دانے کو نکال رہا ہے۔ اپنی بنائی کھیتی کو جیسے کاشتکار خود ہوا میں اڑا دیتا ہے، ایسے ہی ان بنے ہوئے گھروں سے تم اس طرح اڑا دیے جاؤ گے جیسے گندم کا بھوسا اڑا دیا جاتا ہے۔ پچھلوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کون آیا تھا، کس نے بنایا تھا۔ چنگیز خان نے کہا ہاں میری اولاد بڑے بڑے ملکوں پہ حکومت کرے گی، بڑے بڑے محلوں میں رات گزارے گی، اور انہیں یاد بھی نہ ہوگا کہ کوئی بوڑھا ان کے لیے اپنی خون دے کر یہ حکومت بنا گیا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر نشے کو نکال دیتی ہے، ایک کھیل تماشا ہے، مال کی دوڑ ہے۔ اچھا بھائی کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے، کوئی حد ہے، کہیں جا کے رکنا ہے، کہیں تو رکو کہ آخرت کو بھی سوچ سکو، کہیں تو کوئی آدمی اپنے آپ کو روکے کہ کچھ آگے کی بھی سوچ سکے۔ ایک سے نیا پروگرام، نئے سے نئے ڈیزائن، نئے سے نئے منصوبے، ایک منصوبہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو تیزی سے ہمیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ادھر عمارتیں اونچی اونچی بن رہی اور ادھر گہرے گڑھے کی طرف ہم لڑکتے چلے جا رہے، ادھر بڑے خوبصورت لباس تیار کیے جا رہے اور ادھر کفن کا سادہ لٹھا بھی بازار میں آ رہا ہے، ادھر بڑے عالی شان کھانے تیار ہو رہے اور ادھر قبر کے کیڑے بھی منتظر ہیں کہ شیخ صاحب پلی ہوئی لاش ہے، یہ بھی آ رہے۔ آپ غور کیوں نہیں کرتے کائنات میں یہ کتنی عبرت کی زندگی ہے؟ ایک دم آنکھ کھلتی ہے، یہ کیوں مر گیا، یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو اتنے خوبصورت گھر سے کیوں لے جا رہے ہیں، موت کیا ہے؟ تو پھر پتہ چلا کہ یہ جہان تو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، تو کیا آگے کوئی زندگی ہے یا بس یہی کچھ ہے، مر گیا، چند دن روئے ہم، پھر ہم نے بھلا دیا۔ آپ دیکھتے نہیں جو کہتے ہیں اس کے بغیر کیا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ اسی کے بغیر سب کچھ ہی ہو رہا ہوتا، تو کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہماری زندگی تاریک ہو گئی۔ وہ دیکھتے ہیں اسی گھر میں رات کو چراغاں ہوتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی مرا ہی نہیں تھا، تو یہاں کر ذہن خاموش ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہے،
عقل خاموش ہو جاتی، آگے کیا ہے؟ لیکن اگر انسان کی عقل سلیم ہو، میں کہتا ہوں مسلمان نہ ہی ہو، صرف عقل ہو اور فطرت صحیح ہو، تو وہ بھی اس دنیا سے جی ہٹا لیتا ہے۔ دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا۔ جس وجود کو مٹی نے کھانا ہے اس کو گھنٹوں سجانا، یہ بھی کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی کوئی کام ہے؟ جس وجود کے لیے زوال طے ہے اور فنا طے ہے، جس حسن کو بڑھاپے نے کھانا ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو پھر یہاں آ کر ہماری شریعت نے راہبری کی کہ نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے میرے بندے یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، تم یہ سوچتے ہو مردے کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا یقیناً، کیا یا اللہ؟ قادرین، ہمیں قدرت ہے کس بات پر؟ علی ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا۔ بنانا، آپ کو پتہ نہیں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے جدا جدا ہیں، اس لیے اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کا پورا اس پر چھپا ہوا جو پرنٹ ہے آج لگا کے دیکھ لے، قیامت کو یہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر تو ٹھٹھا کرتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، پھر بھی مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، اس دن تجھے قیامت نظر آئے گی، پھر تو کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، آج تو کہے گا مجھے بچاؤ، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں۔ کلا، دن گئے بھاگنے کے، دن گئے سعید کالونی اور ہے اور میدان محشر اور ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، زمین پکڑ لے گی۔ یہ جو کشش ہے زمین میں، اگر اسی کو اللہ 10 گنا اور بڑھا دے تو ابھی بھی زمین ہمیں پکڑ لے، ہم ہل نہیں سکتے۔ تو اللہ نے کشش کو ایک متوازن طریقے پر رکھا ہوا ہے کہ ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ یہ اللہ زمین کی کشش کو 10 گنا آگے کر دے تو ایک قدم نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے، تو اب کیا ہوگا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج بیگم صاحب جو تو نے کیا ہے میں تجھے دکھا دوں گا، آج میاں صاحب جو آپ نے کیا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا۔ وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، آج تو دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، آج تو بڑے عذر پیش کرے گا، جی یہ تھا اصل میں، یہ تھا اصل میں، معاشرہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، بیگم نہیں مانتی تھی، میاں نہیں مانتا تھا، بچے نہیں مانتے تھے، یہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، آج تیرے بڑے عذر میرے سامنے آئیں گے، پر نہیں ہو سکتا۔ اب تو موت کے بعد کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ ایک مقرر دن ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، جو تم سب کو جمع کرے گا۔ فتأتون افواجا، فوج در فوج چل رہے۔ فتحت السماء فکانت ابوابا، دروازے کھلے آسمان کے۔ سیرت الجبال، پہاڑ ریت بن گئے۔ اور ادھر ازلفت الجنت للمتقین، یہ جنت آ رہی۔ وبرزت الجحیم للغاوین، یہ جہنم آ رہی۔ ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گیا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا. یا اللہ، اللہ خود سروں پر. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر، اور ایک سناٹا چھا جائے گا. اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی ہیبت سے سارا میدان معاشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا. کیا مرد کیا عورت یہ پڑے ہوئے ہیں بے ہوش. اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا. آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی، اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی، اے مردوں اور عورتوں، انی انصت لکم. تمہیں پتا ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا. انظر افعالکم واسمع اقوالکم. جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں وہ بھی سنتا تھا، جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا، اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا. اليوم انصتوا لی، آج تم خاموش ہوگے اور میں بولوں گا. اليوم نختم علی افواہہم، آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا. آج زبان نہیں بولے گی، آج ہاتھ بولے گا، ناخن بولے گا، ایک ایک رواں بولے گا، ایک ایک بال بولے گا، ایک ایک انگلی بولے گی، ایک ایک ہڈی بولے گی، ایک ایک بوٹی بولے گی. بولو کیا کیا تھا جمعے کے دن، بولو کیا کیا تھا ہفتے کے دن، بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں، بازار میں، دکان میں، فیکٹری میں. بول. زبان خاموش، جسم بول رہا ہے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اللہ کی قسم آپ کا جسم، میرا جسم، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں، جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں. یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا. تو کہے گا سحقا لکن، ارے تیرا بیڑا. پھر اللہ زبان کھولے گا، کہے گا تیرا ستیاناس ہو، ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے. ان کنت انادل، تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے. کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں، آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا. آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا، سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا. سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں. سعید کامیاب. کیا ہوگا اعلان؟ نیکیاں تولی، پلڑا جھک گیا نیکیوں کا، گناہوں کا اٹھ گیا، تو جبریل کا اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان، ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا، قد ثقلت موازینہا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، وسعدت سعادۃ، اور وہ سعید ہو گئی، وہ سعید ہو گیا، کامیاب. لا یشقی بعدہا ابدا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا. کیا مطلب ہے سعید کا؟ دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ کامیابی ہے. اور ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، قد خفت موازینہا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وشقی شقاء، اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی. لا يسعد بعدها ابدا، لا يسعد بعده ابدا،
اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، یہ ناکام ہو گیا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اس وقت اماں کہے گی میری بیٹی، ارے میرے بیٹو، میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ جھیلے، تھوڑا سا میرا ہاتھ تو بٹا دو۔ کہیں گے جا جا، ہم تیری اولاد ہی نہیں۔ بیٹی کہے گی اماں تو نے مجھے جنا، تو نے مجھے پالا، تو نے میرے لیے دکھ اٹھائے، آج یہ تھوڑا سا میرا بوجھ ہٹا دے، میرا بوجھ مجھ سے بانٹ لے۔ وہ کہے گی تو میری بیٹی ہی نہیں، الیک عنی، دفع ہو جا۔ عقل خاموش ہے، لیکن قرآن یہاں بول رہا ہے کہ سنبھل کے آؤ، سنبھل کے آؤ، کھیل نہیں ہے۔ زندگی بھی ایسی چیز ہے جس کو ضائع کر دیا جائے۔ پیسہ تو لگا دے آدمی، چاہے آگ ہی لگا دے تو کچھ نہیں، پھر زندگی کو آگ نہ لگائے جس کے ظرف میں یہ جنت بن رہی ہے، یہ جہنم بن رہی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے، اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں سسک کے مر جائے۔ یہ ہے، یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی، یہ عورت جنتی، یہ مرد جنتی، تو ایک دم کہے گا ہاؤ۔ یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا، خوشی میں نعرہ نہیں مارتے، تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے، قرآن میں کہے گا ہاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب جی ہوں، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ، دیکھو میرا پیپر پڑھو۔ یہ بچے ہمارے 5ویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم پاس ہو گئے، پاس ہو گئے۔ میٹرک پاس کر لیں، پاس ہو گئے، پاس ہو گئے، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بیٹا بھی خوش۔ آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے، تو ایک دم پھٹے گا ہاؤ آؤ آؤ۔ کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیہ، ذرا میرا پیپر تو پڑھو۔ ارے کیا ہوا؟ کہ میں پاس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ کہ کیسے پاس ہو گئے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہے، میرا امتحان ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ فہو فی، اوپر سے جواب آئے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ جاؤ مزے کرو، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے، کامیاب زندگی مل گئی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، کہے گا یا لیتنی۔ یہ یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہم نے لکھ دی ہائے، لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے وہ ترجمہ کہاں سے کروں؟ تو یا لیتنی، ہائے میں لٹ گیا۔ اب کسی کے 1 کروڑ 2 کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا۔ کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہے ہائے میں مارا گیا، اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا۔ لیکن مر تو نہیں گیا۔ یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں، خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں، شکست فتح میں بدل جاتی ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عورت کی صدا سنو جو کہہ رہی ہے یا لیتنی، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ اس لیتنی کے اندر جو درد اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے، یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے، کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی۔ جسے میں نے مثال دی، یہ کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا رکھ دیتی، اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان جذباتی مخلوق ہے نا، پتھر نہیں ہے، کسی کا غم بھی اس سے رلا دیتا ہے۔ خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ۔ ہائے، تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے،
ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے، ما اغنا عنی مالیا، نہ پیسہ کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ سلطنت کام آیا۔ یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی۔ ہم دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا اور اگلی نسل تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا۔ تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زادرہ اکٹھا کر لیں، کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا سودا ساتھ لے لیں۔ قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا۔ قیامت کا مالدار، قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا، کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا۔ ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں، اور ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا اور یہ آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا۔ ایک دن ایسا ہے، انہی دنوں میں ہے، اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے، اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے، اسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً گولی کھاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ ہے، موت آ رہی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے نہیں بھائیو اور بہنوں، یہ وہ گھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے، اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں، اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا، کہا مجھے زمین پہ رکھ دے، زمین پہ رکھ دے، زور سے کہا تو انہوں نے جلدی سے سر زمین پہ رکھ دیا، تو اپنی گالوں کو مٹی میں یوں رکھ دیا اور ایسے ایسے رگڑنے لگے، قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ بھلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نظام میں عبداللہ ابن عباس آئے تو رو رہی تھیں، روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی۔ یہ آج کی اوڑھنی نہیں، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے، وہ کیا اوڑھنی ہے، وہ بڑی چادر، وہ ساری آنسوں سے تر۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کا انتقال کس طرح، فی نحری، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی کہ اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس حال میں کہا آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی ہیں، کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے،
کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے۔ جس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے۔ سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ، حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا۔ یہ ہمارا راہبر ہے، جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، بس کی آخرت کی تیاری مکمل ہوگی۔ اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں۔ ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے۔ بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و پرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس میں غار ثور میں، پھر کاٹا، پھر کاٹا، آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا، وہ کہتا ہٹو میں نے زیارت کرنی ہے۔ اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو۔ ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں، اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی کہ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں۔ اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ جس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس سے براق کو چھوڑ دیا، اور پہلے آسمان تک پرواز ہے، نہ کوئی راکٹ نہ کوئی سواری۔ سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر، تو اس کو جماعت میں لی ہماری، میں نہیں، ہمارا کچھ عرب ساتھ، تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ریاض، میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے، وہ راکٹ پہ گیا تھا امریکہ سے۔ تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب قطر کا، کہنے کا نہیں شیخ تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے۔ تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات ہے؟ وہ تو غصے سے کانپنے لگا، کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے؟ کہ رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے۔ تو کہنے لگا غلبتنی یا سودانی، غلبتنی، تو نے مجھے لاجواب کر دیا، ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا۔ آسمان کھل گئے، اس کے پیچھے نہ چلیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے، اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا۔ کیا عجیب جہان ہے، جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسان ہی نہیں کہتے، کہتے جانور ہیں، اولئک کالانعام، جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر، ان کے پیچھے تو بھاگ رہے، اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پرواز دیکھو، پہلے آسمان اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ پھر وہاں سے دوسرا آسمان، اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔
پھر چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا، جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے۔ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ پھر جب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی، کہ بس یا رسول اللہ اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، میں بھی ایک بالش تو اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں۔ کتنا بڑا وجود ہے ان کا، اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے، اور ایک بالش اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے۔ یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے، ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی۔ جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی، اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھل گئے، آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا، اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے۔ تو یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ عرش تو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے۔ یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی، اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی تھی، پہلے پڑی طور پر، طور سے آئی آپ پر، طور سے ادھر، تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے، اور یہاں ذات ہی سامنے ہے، اور سامنے کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے۔ کیا کہنے، اور آگے آپ نے کہا السلام علینا، قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا، اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ السلام علینا، اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آئے، کیا کریں گی پھر؟ رواج تو دیکھنے ہی پڑتے۔ ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بولنے سے پہلے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رواج دیکھا کہ سعید کالونی میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے، کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی۔ کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلہ لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے ہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڈاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔
تو وہ سارے بارات والے ماں کیا باپ کیا بھائی کیا چاچے کا کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں ہوں ساری عزت کا سوال کہنے لگا پاسے تہاڈی عزت ہے ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کروں پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں کیا کروں کیسے سمجھائیں کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی تم جاتی ہو تو جاؤ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگایا اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی بارات موقع پہ چلی گئی تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک اب یہ بارات پہنچی وہاں ہنگامہ ہو گیا کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی تب اس کی داڑھی مڑاؤ ہم تو تب نکاح دیں گے تو وہ سارے بارات والے ماں کیا باپ کیا بھائی کیا چاچے کا کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں ہوں ساری عزت کا سوال وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کروں پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں کیا کروں کیسے سمجھائیں کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں اس تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس کا انجام ہلاکت ہے ان کا کوئی نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے پتر اللہ بڑا مہربان ہے کوئی نہیں اور سارے اس پر چڑھ گئے انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو داڑھی نہیں کٹ سکتی تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے انہوں نے کہا نہ دو میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا سارے جہان کو آگ لگا سکتا تو یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ ذمہ دار کھڑا ہوا کہ بھئی اے ساری بارات طور پہ میرے بوئے تے آ جاوے ساری بارات میں خود ذمہ دار کا بیٹھا ہوں دھوبی نو دھی دیونا سوکھا کام کوئی نہیں ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا کیا کریں ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں یہ غدار ہیں کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو سب محبتیں غرض کی ہیں سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اور بیوی خامند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان نہ کوئی سایہ اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں اونٹنی پر اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اپنی امت کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی اس کا کوئی حق نہیں بنتا چکہ میاں شادی آ رہی فلانے میں راضی کرو فلانے میں مناؤ انہوں میں مناؤ انہوں میں مناؤ انہوں میں مناؤ ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے یا تو اس کو سامنا نہ ہو یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا کہیں پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے اس دن کی رسوائی بہت
اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں، یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں، یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو؟ اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہ دیکھا، تو کیا کرو گے اس دن؟ یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی، یہ ہمارے سسرال نہیں مانے تھے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے تو ہر چیز میں، ایک شادی تو ویسے منہ پہ آ گیا لفظ، ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی؟ اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو؟ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے ملنے، تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، کہ میرا تمہیں سلام ہو آخری، اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام۔ ایسی وفا، اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں، 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر دیا۔ یہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، کہتے رہیں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ کتوں کے بھونکنے سے کبھی کسی نے سفر نہیں بنتا، کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں۔ جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی زندگی سے ہٹا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھونکنے والے کتے سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں۔ یہ ایمان اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوتا، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نکال کے لائے ہیں اور خود بھی نکلے پڑے ہیں، کس کے لیے؟ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے، آخرت کے، رسالت کے، جنت کے تذکرے کر کر کے دل میں اتر جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تو ایک عورت چرخہ کاٹ رہی، علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شعر پڑھ رہی کہ آپ پہ درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا، کنت تقیا حجیئا بالاسحار، آپ وہ تھے جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پتہ نہیں میرا رب مجھے آپ سے قیامت کے دن ملنے دے گا کہ نہیں ملنے دے گا۔ والدہر علی الاطوار، زمانہ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی عمل بھی بدلتا ہے، پتہ نہیں کس حال میں موت آتی ہے، آپ کے ساتھ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر گر گئے، وہاں گر پڑے، پھر دروازے پہ دستک دی، آدھی رات، کون؟ کا عمر، کمالی والے عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ کا دروازہ کھول، راستے دروازہ کھول دے۔ تو اس نے دروازہ کھولا، کہنے کہ وہ شعر تو سنا دے جو ابھی تو پڑھ رہی تھی، اللہ کے رسول کی محبت میں جو کہہ رہی تھی ابھی تو سنا دے۔ یہ کیا دل ہیں جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں نہ کبھی لرزے، نہ کبھی تڑپے، نہ کبھی کسک۔ یہ کیا دل ہیں؟ ان پتھروں کو لے کے ہم مر جائیں تو کیا قیمت ہے ہماری؟ یہ سفید کپڑوں پہ تو لوگ دیکھتے ہیں، ہاں بڑے میاں صاحب ہیں، ارے یہ کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے پخانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ اللہ یہاں دیکھتا ہے، یہاں کیا ہے، کون ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور قیامت کا دن دل چیر کے دیکھے گا کس کو دل میں بٹھا کے آیا ہے، یہ بزم دل کس سے سجائی ہے، اس میں کون ہے جو اتنے دکھوں میں نہ بھولے ہم اس کی زندگی کو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیں تو کبھی غم بھی نہ ہو کہ ہے میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ ہم سیکھنے کہ اللہ کا رسول ایک مکمل زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے، اسلام پہ چلنا سیکھا جاتا ہے، بن سیکھے کا سودا نہیں، سیکھنے کا ہے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ تو عبادات ہیں، باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی اسلام بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟
کچھ اخلاق دیتا ہے، کچھ اقدار دیتا ہے، کچھ حدود قائم کرتا ہے، کچھ حلال اور حرام کی حدیں قائم کرتا ہے، کچھ خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف حلال کمانا فرض ہے، خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس میں بھی پابندیاں لگاتا ہے۔ کمائی میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، طریقے بتائے۔ آج وہ بھی اڑ گئے، انہیں کسی کو پتہ ہے حلال کیا نہ حرام کام کیا ہے، نہ پوچھتے ہیں۔ پھر جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے طریقہ بتایا ہے خرچ کرنے کا، ان میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں جو مرضی کھپا دیا لگا دیا، 5 لاکھ 10 لاکھ صرف ٹوائلٹ پہ لگا دیا، اس سے غریب آدمی کا گھر بن سکتا تھا۔ تو اللہ پوچھے گا نہیں یہ اتنے کیوں خرچ کیے تھے یہاں؟ بھائی ہماری حلال کی کمائی، تو حلال کی کمائی اس طرح ضائع کرنے کی ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہونے والا، جواب ہونے والا نہیں ہے۔ 10 برس کے بعد حضرت عمر کو بیٹے نے خواب میں دیکھا، پسینہ اور یوں ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے۔ ابا جان کیا ہوا؟ کا بیٹا ہوا ہوں، 10 سال حکومت کی، 10 سال کے بعد خواب میں بیٹے نے دیکھا اور پسینہ کا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ پسینے ہو جائے، یہ آج کی عورتیں کیا حساب دیں گی جو اسراف کے، اور یہ مرد کیا حساب دیں گے، یا میں اور آپ کیا حساب دیں گے جہاں ہماری کمائی آزاد، ہمارا خرچ آزاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 روپے تھی، مدینے میں کسی بچی کی شادی ہوتی تو کرتا مجھ سے مانگ کے لے جاتی، شادی کی رات پہنا دیتی، اگلے دن آ کے واپس کر جاتی۔ اس میں مدینے کی 50 بچیوں کی شادیاں ہو گئیں 5 روپے کے کرتے میں۔ ابھی 5 لاکھ کا جوڑا ایک رات کا بن جاتا ہے جس میں 50 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی۔ ہم نے یہ زندگی سیکھی نہیں، معاشرت اللہ کے رسول کی۔ آپ کو پتہ نہیں ایک سوال مستقل ہے، عن مالی، پیسہ من این اکتسبتہ، کہاں سے کمایا تھا، یہ ایک سوال۔ فیما انفقتہ، یہ کہاں خرچ کیا تھا، بولو۔ اگر پھنس گئے تو کیا بنے گا ہمارا اس وقت؟ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے، میں سزا دیتا ہوں، تو اس میں کیا قصہ ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی غلطی اور تیری سزا برابر ہے پھر چھٹ جاؤ گے، اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ تو پکڑے جاؤ گے۔ تو زارو قطار رونے لگے گا، یا رسول اللہ پھر اس کا حل یہی ہے کہ میں اسے آزاد ہی کرتا ہوں۔ یہاں تک ترازو کو قائم کیا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے جس زندگی کا نام اسلام ہے، اور جو ایک ہماری پہچان ہے، اور جس کو ہم نے سیکھا نہیں۔ کب سکھایا؟ آج ماں باپ کو تو فرصت ہی نہیں، کمائیوں پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ٹیوشن پہ شروع ہو جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ کبھی ماں نے بچوں کو، نہ کبھی باپ نے بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ دنیا میں آئے کیوں تھے، آنے کا مقصد کیا ہے۔ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ جو گھروں میں رہتے ہیں یہ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیں۔ صرف آئس کریم کھلانے لے جانا، مری پھرانے لے جانا، یہ تو کوئی ٹائم دینا نہیں ہے، یہ تو عیاشی ہے۔ انہوں نے بھی کی، ماں باپ نے بھی کی۔ ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بتاؤ تم ہو کیا، کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ جو گزر رہے تو ایک بچہ کھڑا رو رہا، دوسرے بچے اخروٹ کھیل رہے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے تو میں اس کو لے کے دے دیتا ہوں۔ کہنے کہ بیٹا تو رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔
اور کہنے لگا بہلول ہم کوئی دنیا میں کھیلنے آئے ہیں۔ تو ان کو تو توقع نہیں تھی یہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ اچھا اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں؟ کہا بچہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، تیرے یہ غم کی چیز نہیں ہے، ابھی تو اس منزل میں آنے میں بھی وقت پڑا ہے۔ تو کہنے لگے ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ اور یہ سن کے بہلول تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا ہے۔ کون سا وقت آپ لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو جس میں ان کو آپ مقصد زندگی سمجھائیں؟ اسکول کالج تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا رہے، وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ تو کمائی کے طریقے سمجھا رہے ہیں، انسانیت تو نہیں سکھا رہے، انسان ہونا تو نہیں سمجھا رہے ہم۔ پھر آپ اپنی اولاد کو سکھا بھی رہے ہیں تو خالی ان کو کاروبار سکھا رہے ہیں، ان کو انسان ہونا کب سکھا رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم وقت مانگتے ہیں بھائیو، ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں بٹھایا ہے، کس فرق نہیں ہے، بہت بڑا کام دیا ہے، انسانیت کی نرسری کو تیار کرنے کا کام ہماری عورت کو ملا ہوا ہے۔ اس لیے سارے کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگا دی، کما کے بھی لاؤ، بازار سے کوئی سودا تو وہ بھی لا کے دو، اس کو گھر میں رکھو، اس کو پردے کی چیز بنائے۔ عورت کہتے ہیں پردے کو عورت کا نام ہی پردہ ہے، اور اس کا اسلام نے ایسا پردہ رکھا ہے کہ اس کے نام کے اظہار کو بھی پسند نہیں فرمایا، چاہے جائے کہ وہ کھلے بال بازار میں پھرے۔ پورے قرآن میں کسی ایک عورت کا نام نہیں ہے، صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن بس، باقی سارا قرآن آپ الف لام سے شروع کریں اور والناس پہ پہنچ جائیں، آپ کو ایک عورت کا نام نہیں ملے گا۔ مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں جو آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو صاف کیا کہ ذالک عیسی ابن مریم، سنبھل کے بولو میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی جہاں بھی عورت کا نام آیا تو امرات و فرعون کی بیوی، تو اگر اللہ آسیہ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، تاریخ میں ہے نا۔ امرات العزیز گورنر کی بیوی، اگر اللہ زلیخا کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، زلیخا نام موجود ہے۔ امرات نوح کی بیوی، امرات لوط علیہ السلام کی بیوی، عورت کا نام خامد کی نسبت سے آیا ہے، یا بھائی کی نسبت سے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا باپ کی نسبت سے، خامد کی نسبت سے، نام براہ راست مریم بس۔ علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرز کلام سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عورت کا نام بھی عورت ہے، یعنی چھپا ہوا، عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے، وہ بھی بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا ناپسندیدہ چیز ہے، تو چہرہ کھول کے پھرنا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ویسے تو جائز کرنے کو جو مرضی جائز کروا لیں، ہر جگہ سے مفتی مل جائیں گے، لیکن ایک مفتی ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو کبھی کبھی جب بیدار ہوتا ہے تو پورے وجود کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، پھر ہم اس کو تھپ تھپا کے سلا دیتے، سو جا تاکہ مجھے دوبارہ وہ اندر سے پریشان نہ کر دے۔ تو وہ گھر کیوں بٹھایا ہے؟ ایک امت کی تعمیر ہے کہ ایسی نسل تیار کرو کہ جو اللہ کا دین اور اللہ کی بتائی ہوئی پسندیدہ زندگی لے کر ساری دنیا میں چل سکیں۔ تو مرد تو پہلے ہی کمائی میں ہوتی، تھوڑا وقت ملتا، زیادہ وقت تو ماں اپنے کاموں میں مشغول ہوگی، بچوں کو اسکول اور نرسریوں، فیڈر منہ میں اور اسکول جا رہے، کیا ظلم ہے بھئی، ہمارے زر سے جان چھوٹے۔
اور وہاں سے آئے تو ٹویٹر کے حوالے، وہاں سے آئے تو ٹی وی کے حوالے، جو یہود نے بیٹھ کے ہماری ساری نسل خرید لی۔ ایسا بے حیا معاشرہ ہمیں دے دیا کہ جہاں حیا دار ہونا بے عزتی ہو گیا، برقع کرنا وہاں ایک شرم کی چیز بن گیا، اور کھلے منہ پھرنا ایک شرافت کی چیز بن گیا۔ یا اللہ، کس دیش میں آ گئے جہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہماری عورتوں کی ذمہ اللہ نے بہت بڑا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھ جاؤ گھروں میں، کیا کرو؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنی اولاد کو سکھاؤ، آنے والی عورتوں کو سکھاؤ۔ اور یہی حکمت تھی آپ کی شادیاں زیادہ کرنے کی، کوئی شوق سے نہیں ہے۔ اگر آپ شوق سے شادی کرتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 دفعہ بیوہ عورت سے کیوں شادی کرتے؟ 2 دفعہ، بعض 3 دفعہ بھی آتا ہے، 2 دفعہ زیادہ مشہور۔ 2 شادیاں پہلے ہو چکی، ان سے بھی اولادیں موجود ہیں، اور خود 25 سال کے ایسے خوبصورت جوان کہ جن کو حسان کہتے ہیں کہ تو ایسا بنا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ لوگوں نے معاشرت سیکھی نہیں رسول اللہ کی، صرف پیسے پر گھروں کو دیکھا، شادیاں کر دیں، آگے یہ نہیں دیکھا کہ انسان بھی بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے۔ تو انسان تو بنتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو سیکھنے سے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ رخ بنائیں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں۔ ہمارے پیچھے ایک بڑی طاقتور ذات ہے جو ہمارے ہر عمل پہ نگران ہے، وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو جائے بس۔ اور اس کو ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ میری بات پر غور کریں، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، یہ ایک بات بتانے آیا ہوں کہ ہم غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں، کہیں رک جائیں۔ آدمی چلتے چلتے راستے سے بھٹکتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے سعید کالونی جانا تھا، وہ کس طرف کو راستہ ہے؟ تو ہم بھی رکیں، پوچھیں یا اللہ وہ زندگی کون سی ہے جسے تو چاہتا ہے، وہ زندگی کون سی ہے جسے تیرا رسول چاہتا ہے، اس کو ہم زندہ کر دیں، بس ہمارے دونوں جہان کے کام بن گئے۔ یہ گھر بیٹھے یہ بات ہاتھ میں نہیں آتی، اس لیے نکالا جاتا ہے۔ تو بھئی ایک دن کے لیے آپ کے ماحول میں، محلے میں آنا ہمارے لیے اللہ نے مقدر کر دیا، تو یہ میں امانت سمجھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایو اپنی آنکھوں سے اس غفلت کے پردے کو ہٹائیں، اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم بالکل اللہ کے رحم و کرم پر، ہمارے مرد بھی تیاری کریں، ہماری عورتیں بھی تیاری کریں، اور اپنے بچوں کو اس پہ تیار کریں۔ تو اس کے لیے بتائیں، ایک دن مقدر میں تھا تو اس لیے گزارش یہ تھی کہ بھئی ہر عورت اپنے گھر کو مسجد بنا دے، پورے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پورے گھر میں کوئی لڑکی ہے تو بے پرد نہ ہو، لڑکا ہے تو حیا والا ہو، اور بے نمازی کوئی نہ ہو، قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، اور اپنے مردوں سے کہیں کہ ہمیں حلال کھلاؤ، ہمیں حرام نہ کھلاؤ، ہمیں سوکھی کھلاؤ پر حلال کی ہو، ہمیں جھوٹ کا پیسہ نہیں چاہیے، سود کا پیسہ نہیں چاہیے، غلط تجارت کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم جھونپڑے میں رہ سکتے ہیں پر یہ ہمیں دولت نہیں چاہیے جو کل کو ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دے۔ اور ہم عورتوں کے لیے رکھتے ہیں 3 دن کے لیے اپنے محرم کے ساتھ، خامند کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ 3 دن کے لیے نکلیں۔ اگر 2-3 مہینے کے بعد 3 دن لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک اندر میں
استعداد دین پہ چلنے کی پیدا ہوتی رہے گی، اور یہی استعداد پھر پورے ماحول پر اثر انداز ہوگی، اور لوگ بھی آپ سے اثر لے کر آپ کے طریقوں پہ چلنا شروع کریں گے۔ آپ بولو، اندر مستورات نام لکھ لیں یا آپ نام لکھا ہیں؟ اگلے جمعے سے رائمنڈ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو اس سے بھائی تو سعید کالونی سے جماعت بھی تیار ہو جائے 4 مہینے کی چلے کی۔ اب مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ کی مسجد میں بیان ہوگا۔ مورخہ 27 اکتوبر سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام سعید کالونی فیصلہ آباد مستورات میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ وہ 139 ادریس صاحب کے گھر میں مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے، وہاں ہوگی، تو وہاں بھی انشاءاللہ کل ظہر کے بعد بیان ہوگا۔ پھر اتوار کے دن 10 سے 12 اور 2 سے 4۔ تو یہ ان 2 دن میں جہاں جہاں مستورات تشریف لا سکیں خود بھی تشریف لائیں اپنے، اور ساتھ عزیز و اقارب کو بھی لانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، اور ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ مبارک طریقہ جس کو لے کر تیرا محبوب آیا، اے اللہ وہ پورے کا پورا ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان آنکھوں سے اپنے دین کو دنیا میں زندہ ہوتا دکھا دے، اور اس سارے باطل کو، اور اس باطل زندگی کو، اور اس باطل تہذیب کو اے اللہ تو ختم فرما دے، اسے دریا برد فرما دے۔ اے اللہ وہ مبارک قرآن، وہ جو تیرا محبوب دنیا میں لایا، اس کو اے اللہ گھروں میں، بازاروں میں، حکومت میں، سیاست میں، عدالت میں، ہر چیز میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما، اس پوری کالونی کو قبول فرما، ان پر اپنی رحمت کو اتار دے، ان میں برکت عطا فرما دے، ان کے کاموں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی گلیوں میں، در و دیوار پر اپنی رحمت کو اتار دے، اور انہیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔ لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا رب۔